ہوگی, اوپر والوں کی وجہ سے نہیں ہوگی. مجھے کام نیچے کرنا ہے, اوپر نہیں کرنا. اگر میں سارا وقت جی او آر میں گزار دیتا ہوں جا کے, یا سیکریٹریٹ میں گزار دیتا ہوں چمچ گری میں, میرے پاس وقت نہیں ہوگا کہ میں ان لوگوں کے کام کر سکوں. مجھے اس طرح ہی ادارے مضبوط ہوتے ہیں, اور جب آپ ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتے ہیں. پرابلم یہاں یہ ہے, فرسٹریشن یہ ہے, جب آپ کا حق مارا جاتا ہے تو آپ میں پینک اور فرسٹریشن آتی ہے. اور جیسے وڈائچ صاحب نے کہا, ہم ماں باپ جب بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں کبھی بھی ان کو سٹریس ہینڈلنگ نہیں بتائی. وی آر ویری بیڈ. پاکستانی قوم سٹریس کو, ایک تو سٹریس ہے, ایک سٹریس ہینڈلنگ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک پوری سائنس ہے. ہم پینک کر جاتے ہیں, ہم ایک دم پینک کر جاتے ہیں, ہم سٹریس کو ہینڈل نہیں کرتے. سٹریس ہے, لیکن میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے سٹریس نہیں ختم ہوگی. اس کو کم از کم ہینڈل بہتر کر لیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی کولیپس ہو گئے یا یہ ہو گیا, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پاکستان اس وقت ایسے کراس روڈ پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف کمیونیکیبل بیماریاں جو کہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں, ڈینگی ہو گیا, ٹائیفائڈ, ملیریا, ٹوبرکلوسس ہائیسٹ, اوپر سے نان کمیونیکیبل بیماری ہیں جو سٹریس کی وجہ سے لگتی ہیں. سٹریس میں کیٹیکولامن سکریٹ ہوتے ہیں, ہارمون, گروتھ ہارمون, کورٹیسول, جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا ہائیسٹ فگرز ہیں, 15% آبادی کو ہے. اگر کچھ نہ کیا تو 30 سالوں میں یہ تقریباً 25% کو ہو جائے گی. 50 سال کی عمر میں ہر دوسرا پاکستانی بلڈ پریشر کا شکار ہے. اس وقت شرح اموات ہارٹ کی بیماری سے اور فالج کی بیماری سے تقریباً سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ انٹرونشن اس کی کیا ہے, علاج کیا ہے. ایک تو علاج تو کریں گے جو آپ, لیکن ہم نے خود سٹڈی کی ہے کہ آپ کا جو 24 گھنٹے کا دن ہے نا, یہ بہت سٹریسفل ہے. صبح اٹھتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ ایوریج دیکھتے ہیں کہ یار رات کو ڈاکہ تو نہیں پڑ گیا, کنڈیاں لگی ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, وہ سٹریسفل ہے. ڈرائیونگ کر کے جہاں کام پہ جاتے ہیں, پیدل جاتے ہیں, وہ سٹریسفل ہے. ادھر سے کوئی مار رہا ہے, کوئی ادھر سے مار رہا ہے, کوئی ادھر. آپ کام پہ پہنچتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بورڈ وہاں لگا بھی ہوا ہے, یا آپ کو ٹرانسفر کر دیا, یا سسپینڈ ہو گئے ہیں, جو بھی انسیکیورٹی بہت ہے. اسی طرح پورا دن اس طرح. اس کو ہم نے ایک منور کیا تھا کہ جی آپ اپنے دن کو بریک کریں کسی بھی ایسی چیز سے جو مجھے بلا دے کہ میں نے گیس کی بل بھی پے کرنا ہے, بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے, بچے کی فیس بھی دینی ہے, جو مجھے اللہ کے پاس لے جائے, اور وہ نماز اور ذکر ہے. اگر یہ ہم نے ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر سے اور کیٹیکولامین لیول کر کے امریکن جرنل آف کارڈیالوجی میں پبلش کی اسٹڈی کہ اگر آپ اپنے دن کو بریک کر لیں, گپ شپ سے بریک کر لیں, میڈیٹیشن سے بریک کر لیں, آپ میوزک سن لیں, یوگا کر لیں, یا نماز اور ذکر ٹریننگ کے ساتھ. نماز وہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں پورے دن کا حساب کتاب ہی نماز میں کر رہا ہوں. نماز ہے کہ اللہ اکبر کا ہے اور میں اور اللہ بات کر رہے ہیں, سلام کیا تو دنیا میں آیا. اگر یہ دن, یہ کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے, واقعی مجھے دنیا سے آسمانوں پہ چلا جاؤں اس 5-10 منٹ کے لیے, میرے کیٹیکولامین لیول نیچے آ جاتے ہیں, میری آرٹریز زیادہ پلائبل ہو جاتی ہیں, اور میرا بلڈ پریشر کم, اور آپ کو ٹرینکولیٹی مل جاتی ہے. وہ ہم اسے یوز نہیں کرتے. دیٹ از دی مین تھنگ. ہم نماز میں بھی سارے صاحب ہم نماز میں کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ آج سے 5-6 سال پہلے آپ کے ہاسپٹل میں جو سٹریس سے لوگ آتے تھے, یا جو پریشر آپ کہتے ہیں, وہ لیول کیا تھا, اور آج کتنا لیول ہے, کیا وہ بڑھا ہے؟ اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے پاس وہ ہاسپٹل میں سٹریس مینجمنٹ کے لیے نہیں آتے. جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ جو ہماری نفسیاتی بیماریاں ہیں, سائیکیٹرک النیسز, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہیں. یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ایک سوشل سٹگما سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو شاید لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا. حالانکہ کسی بھی ماڈرن سویلائزڈ ملک میں آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ میری آج سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے, تو وہ بڑے اپریشیٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کتنا وریڈ ہے. آپ کسی بھی جگہ اگر اس طرح کا ذکر پاکستان میں کر دیں کہ میں نے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے یا میری اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے, تو وہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے, یار تو پاگل ہو گیا ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی. تو سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, کامن جو پیپل ہیں, ہمارے عوام ہے, کہ خدا را یہ جو ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ قابل علاج ہیں. پیر فقیر جائیں, تویز دھاگے کریں, قبروں پہ جائیں, منتیں مانگیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو دل چاہے ان کا کریں. لیکن خدا را آپ کے محلے میں, آپ کے ارد گرد کہیں بھی کوئی ذہنی نفسیاتی مریض ہے تو اپنے قریبی ہاسپٹل
ضرور تشریف لے جائیں چیک کریں. اور اس میں یہ اسٹگما والی بات نہیں. میں آپ کا سوال مکمل کروں. نمبر انکریز ہوا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. اور اس میں میں تو بہت خوش ہوں اس لیے کہ لوگوں میں اب اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہ آوازیں آنا, یہ دورے پڑھنا جو ہے, یہ شادی کر دیں جوان لڑکی کی, یہ حل نہیں ہے. یہ ضروری جو دورے پڑھتے ہیں ان کا جا کے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے ہمارے پاس MRI ہے, CT اسکین ہے, ہمارے پاس ہر جو ہے EEG مشین ہے ابھی جو ڈاکٹر صاحب کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی ٹول کا حصہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر سکیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں وہ والی بات جو بیسک نیڈز نہ ہونے کی جو پریشرز ہیں وہ کتنے پیشنٹس ہیں؟ ہاں دیکھیں, بیسک نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے تو آپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے نا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. جب آپ کو اس چیز کا نہ تو کوئی کانسیپٹ ہے کہ کوئی اویئرنیس ہے, کوئی سیمینار ہوتا نہیں ہے, اگر ہو گیا تو ایک آدھ بڑے شہروں میں, تو یہاں اگر لوگوں کو بتایا جائے بھائی کہ جب آپ پر یہ سٹریس آتا ہے, آپ پر کوئی پریشر آتا ہے, تو آپ کسی سیانے سے مشورہ کرتے ہیں. جیسے گاؤں میں آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے سٹریس ہینڈلنگ کا ذکر کیا ہے, انہوں نے ٹرم دی سٹریس ہینڈلنگ. جی ہاں دیکھیں, سٹریس مینجمنٹ ایک پوری سائنس ہے, پوری آرٹ ہے جو ہر ایک کو سیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ تو ہمارے جو ہے بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے, تو سٹریس مینجمنٹ کون سے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بریک لے لوں پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں. ناظرین وقت ہوا ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.